اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی ایک آیات مبارک ہے، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔ اے انسان، تم اللہ کی حکمتوں کے بارے میں، اللہ کے فیصلوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ تمہاری اس مشقت کے بعد، اس تکلیف کے بعد، اللہ کے حکم کو ماننے کے بعد اللہ پاک تمہارے لیے آسانی والا معاملہ پیدا کر دیں گے۔ یہ میں قرآن پاک کا ایک مفہومی ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ کتاب آج کل میں پڑھ رہا ہوں، رسائل القرآن عربی کی کتاب ہے، اس میں آیات مختصر کر کے لکھی گئی ہیں، تو بڑی تسلی بخش آیات ملتی ہیں اور دل کو بڑا راحت ملتا ہے۔ ہم انسان یہ سمجھتے ہیں، مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم پہ مشقت ہے، تکلیف ہے، ہم جا کے نماز پڑھیں، 2 نفل پڑھیں تو فوراً مسئلہ ہمارا حل ہو جائے۔ نہیں بھائی، اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ نے ایک ضابطہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ پاک اپنے انسان کو آزماتا ہے، اس کو پریشانی میں، گھٹن میں مبتلا کر کے اس کی ترقی کو بڑھاتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے یا اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ پھر جب انسان مستقل اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، تو اللہ پاک پھر اس کو اس پریشانی میں سے نکلنے کا راستہ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اب اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا تمہارے لیے اس حکم میں، اس فیصلے میں، اس پریشانی میں کتنے فائدے ہیں۔ تمہیں تو ابھی یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اب ہر راستے بند ہو چکے ہیں، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، میں راستے پیدا کر دوں گا۔ لیکن کیا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ پہلے کیا کہا؟ صبر کے ساتھ، پہلے صبر کا سہارا لینا ہے، صبر کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، اللہ سے شکوے گلے نہیں کرنے، اللہ سے ناراض نہیں ہونا، صبر کرنا ہے، والصلاۃ، اور اللہ سے مانگتے رہنا ہے، اللہ سے جڑے رہنا ہے، دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہی نکلنے کے راستے پیدا کر سکتا ہے، ہر پریشانی سے اللہ ہی نکال سکتا ہے۔ یجعل لہ مخرجا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جب اللہ سے انسان ڈرتا ہے، یعنی اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کر لیتا ہے، جب اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، تو اللہ پاک اسے یرزقہ من حیث لا یحتسب، اسے رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، ویجعل لہ مخرجا، اور اسے ہر پریشانی سے نکالے گا بھی صحیح۔ تو ہمیں اللہ کے فیصلوں کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے۔ کوئی امر، کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے جب اس معاملے کو حل کرنے کا ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا، خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ہاں، تکلیف بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے، لیکن پھر بھی اللہ سے اچھا گمان کرتے رہنا ہے اور اللہ سے جڑے رہنا ہے۔ السلام علیکم۔